ان سے بھی اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا جن کو حضرت اسماعیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل۔ اب سمجھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر چیپٹر 1 پہلے پارے کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات سے، چند چیزوں سے ہم نے ان کو کیا ہے؟ آزمایا، امتحان لیا، اور انہوں نے اس امتحان کو پاس کیا۔ بات سمجھ آئی؟ اب اللہ پاک نے ان سے امتحان لیا، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان جو ہے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تکلیفیں ہو جاتی ہیں، تو بندہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتی، یار میں غلطی پہ بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی اس طرح کی غلطی بھی نہیں کی، پھر بھی جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جو سمجھ لیجیے وہ آپ کی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ وہ اس انسان کے درجے کو اللہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے اس نیک بندے کے درجے کو بلند کرنے کے لیے اللہ پاک آزمائش اور امتحان دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، بڑے اولوالعزم پیغمبروں میں شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا تھا، اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا۔ ایک دن شیطان نے اللہ میاں سے کہا اللہ میاں تو بڑی تعریف کرتا ہے میرا بندہ ایوب، میرا بندہ ایوب، میرا بندہ ایوب، تو نے سب چیزیں اس کو دی ہوئی ہیں نا، ساری چیزیں چھین لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایوب تیرا کیسے صابر ہے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان بے ایمان تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ میرا بندہ اگر میں سب کچھ دینے کے بعد چھین بھی لوں، لے بھی لوں اس سے، پھر بھی وہ میرا بندہ صابر رہے گا؟ نہیں، شیطان تو شیطان ہے نا، اکڑ جاتا ہے۔ شیطان کے یہاں گردن میں سریا ہے، وہ نہیں نکلتا، وہ تکبر کا سریا ہے۔ جب اس کو کہا گیا نا کہ سجدہ کر آدم کو، اس نے کیا کہا؟ اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ اعراف کے اندر انا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ تو بلندی کچھ ہوتی ہے، مٹی تو ذلت کی جگہ پاؤں میں روندی جاتی ہے، تو میں جو چیز پاؤں میں روندی جاتی ہے مٹی سے بنی، میں اس کو سجدہ کروں؟ پھر کہ اللہ پاک نے فرمایا جا دبا ہو جا، مردود ہے تو، لعنتی ہے قیامت کی صبح تک، رجیم ہے۔ رجیم کہتے ہیں مردود کو، دھتکارے ہو، بالکل جس کے اوپر پھٹکار اللہ کیا جائے اس کو مردود کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے امتحان لیا جناب ایوب کا، بڑا عجیب سا امتحان۔ سورۃ صافات میں، سورۃ صاد کے اندر انبیاء کے تذکرے ہیں، نام ان کا آتا ہے، پورا واقعہ کو مختصر وہاں پر ذکر ہے ان کا۔ تو اللہ پاک نے امتحان لیا، وہ ساری چیزیں لے لی۔ ایک چیز حضرت ایوب کے پاس ہے، وہ آپ کی بیوی تھی جس کا نام رحمت تھا۔ اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشانی ہے، امتحان سے امتحان سے۔ میرے اس امتحانوں میں ایک ایسا امتحان اللہ نے لیا امتحان ایسا کہ جسم کے اندر یہ پھوڑے، یہ کرسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ والے شروع ہو گئے، اور اتنے ہو گئے کہ جسم کے اندر پھر کیڑے پڑ گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ کیڑے جب ان کے کیا ہے گھوڑوں سے نیچے گرتے تو وہ پھر اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیتے۔ اللہ دکھاؤ یہ غذا ہے، یہ کیسے اللہ کے نبی تھے، کیسے صبر والے تھے، لیکن شکوہ شکایت نہیں کی۔ ایک بیوی تھی جس نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہتا، اور لوگوں نے جہاں پر آپ کا آرام تھا، مسکن تھا، لوگوں نے کہا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، یہ تو آپ کو بیماری ہے، یا یہاں پر دوسروں کو بیمار کر دو۔
تو حضرت سیدنا ایوب اور آپ کی بیوی جنگل کی طرف نکلے اور جنگل میں ایک جھوپڑا سا بنایا، وہاں پر بیٹھے، اور آپ کی بیوی حضرت سیدہ رحمت بیچاری جاتی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کھانا وانا لے کر آتی۔ کتنا بڑا امتحان نبی ہے وقت، لیکن اللہ امتحان لے رہا۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ رحمت جا رہی ہیں، آگے سے شیطان نے حملہ کر دیا۔ شیطان آ گیا، بڑے جبہ کبا پگڑی شگڑی تسبیح آسا پورا، اب جس طرح آج کل بھی بڑے بڑے بہروپیے ہیں جی، اسلام کو دین کے نام پر وہ بدنما داغ ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر شکل و صورت ایسے جیسے کہیں گے وہ ایسا کوئی بڑا بزرگ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اندر کھاتے کو شیطان ہے۔ اس طرح شیطان نے کیا اٹیک کیا، اور اس نے آ کر کہا کہ رحمت بات سنا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا جو خاوند ہے وہ بیمار ہے، وہ فلاں اس کو بیماری ہے، کوڑی کے مرض ہے، اس کو جو وہ کوڑے ہیں، اس طرح کا بیماری ہے کہ اس کا جسم گل رہا ہے۔ کہتے میں آپ کو ایک طریقہ بتلاؤں، آپ اگر وہ کریں گی تو بالکل آپ کو خاوند صحت یاب ہو جائے گا، بتلاؤ۔ اس نے کہا ایسا کرو، کالا بکرا لے آؤ، اس چوک کے اوپر مارو، انہیں غیر کے نام آؤ۔ اب حضرت سیدہ رحمت نے وہ نہ بکرا لیا تو نہ کچھ اس طرح کا کام کیا، لیکن ایک بات سنی، ارادہ کر لیا، چلو ٹھیک ہے خاوند سے تذکرہ کروں گی، جاؤ۔ جب وہ گھر آئی، اس جھوپڑے میں پہنچی حضرت ایوب کے پاس، کہنے لگی آج ایک بڑا بزرگ کرنی والا لگا ہے، بڑا بزرگ ملا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ یوں کر دو یوں کر دو، آپ کا جی جو ہے وہ گھر کا صحیح ہو جائے گا۔ حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، فوراً سمجھ گیا ہے یہ شیطان ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان ہے جو غیر اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا رحمت پتہ ہے کون تھا وہ جس نے تجھے بہکانے کی کوشش کی؟ شیطان ہے وہ، اور تو نے کیسے ارادہ کر لیا کہ میں ایسا کروں گی؟ کہا کیا تو نہیں، کہا ارادہ تو کر لیا نا، ذہن تو بن گیا۔ اور آج کل بھی جو کمزوریاں ہیں 100% عورتوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کسی جھوٹے مکار فریب عامل کے پاس چلی جائیں تو ایک جاتی پہ دوسروں کو کہتی ہے فلاں کرنی آ رہا ہے، تو ہی تو جا، اس نے اس کو، اس نے اس کو، اس نے اس کو، یوں پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ذہن کمزور ہے، ناقص العقل ہے۔ حضرت ایوب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا میں صحت یاب جب ہو جاؤں گا تو تجھے میں 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کیا ماروں گا؟ 100 ڈنڈے ماروں گا کہ تو نے یہ ارادہ کیسے کر لیا؟ غیر کے نام کا ذبیحہ، غیر کے نام، 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا دیکھو۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ایوب کو جھوپڑے میں تشریف فرما ہے، اور حضرت رحمت لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہے، اور کئی گھروں سے ان کو نکالا بھی گیا، تو تیرا خاوند جو ہے وہ بیمار ہے، تو بھی ہمیں گھر میں بیماری لگائے کہ نکل جائے، یہ کر، کیسے کیسے حالات آئے، اور یہ کتنا عرصہ رہا یہ سلسلہ، 1 دن 2 دن 3 دن 10 سال، کتنا بڑا امتحان ہے، وقت کا نبی ہے، اللہ امتحان ہے، لیکن اولوالعزم پیغمبروں میں شمار صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور ایک دن حضرت بی بی رحمت جب آ رہی واپس، کیا دیکھا، وہ جہاں جھوپڑا بنا ہوا تھا وہاں دیکھا پرندوں کا غول، پرندے اوپر نہ اڑ رہے، پریشان ہو گئی، وہ سمجھ گئی کہ کہیں
ایوب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ یہ پرندے وہاں پر جو ہے نا وہ ان کی لاش کو جمع ہیں اور وہاں پر کہہ رہی ہے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ وہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی تھی، صابرہ تھی۔ یاد رکھو یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے اگر نبھانے پہ آئے تو اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ رشتے بڑے بڑے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صورت میں جب طلاق ہو جائے یا پھر خاوند فوت ہو جائے پھر یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ ادروائز یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اب وہ چلی اس جھوپڑے کی طرف، جا کر کیا دیکھتی ہے، اندر بڑا خوبصورت جوان بندہ، شانوں کو ساتھ واپس آنے لگی۔ حضرت ایوب نے آواز دی، رحمت کہاں جا رہی ہے؟ ادھر آ، میں ہی تیرا خاوند ایوب تو ہوں۔ حیران پریشان یہ کیسے؟ حضرت ایوب کو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا ایوب ارقص برجلی، جہاں آپ بیٹھے ہیں نا اپنے پاؤں کو ذرا ماریے پتھر پہ، جہاں بیٹھے تھے پاؤں ایڑی رگڑی، اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری کیا اور اس چشمے کے پانی کے نہانے کا حکم ہوا اور پینے کا حکم ہوا۔ نہانے سے آپ بالکل صحت یاب ہو اور پانی پینے سے آپ جوان ہو، خوبصورت جس طرح پہلے تھے۔ اب صاف ظاہر ہے بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، عجیب سی شکل صورت بن جاتی ہے۔ تو 10 سال کی اتنی بڑی طویل کی بیماری تھی، حضرت ایوب کیسے ہو گئے؟ اللہ نے حکم دیا اس میں نہاؤ، اس سے پانی سے نہاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، پیا اور نہایا تو بالکل جوان ہو گئے اور کیا ہے صحیح سالم تندرست ہو گئے، بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امتحان لیا اپنے ایوب سے، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امتحان اللہ لیتے ہیں، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اور نیک بندوں کا جو امتحان ہوتا ہے وہ اس کی قدر منزلت، اس کے مقام کو اللہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے مقام کو اور بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو جتنا اس کے مقام کو اللہ بلند کرتے ہیں پھر اس بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بندے کو گرفت آتی ہے کبھی اس کو اس کے گناہ کی یا سزا ملتی ہے دنیا کے اندر، اس کی پکڑ ہوتی ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ انسان کس راستے پہ چل پڑا ہے، تو اس کو کبھی تھپیڑا لگ جاتا ہے ہلکا سا، کبھی اس کو کیا ہے کوئی اس طرح کا نقصان یا کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر بالکل انسان صحیح سالم چل رہا ہے، صحیح سمت چل رہا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے، پھر امتحان آیا ہے تو سمجھ لو یہ اس کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اولیاء کرام کی، اگر آپ کے سیرتوں کو پڑھیں، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو پڑھیں، اکثر بزرگوں کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، ان کے آخری ایام پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ پریشانی کی، وہ تکالیف کی۔ تو اس سے کیا مطلب ہوگا کہ وہ پھر گناہ گار تو نہیں ہے، وہ تو بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کے مقام اور ان کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں، اور زیادہ ان کا مقام اور درجہ کیا ہے بلند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابراہیم سے بھی امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے چند ان سے امتحان لیا اور حضرت سیدنا ابراہیم ان امتحانوں کے اندر پاس ہو گئے۔ اب کتنے امتحان لیے؟ 4-5 امتحان تھے، بڑے بڑے امتحان۔ خلاصہ کر رہا ہوں میں، ایک امتحان کا ذکر کر کے آگے پھر میدان میں نکلیں گے، سمجھیں گے، پھر سیرت کو شروع کریں گے، سیرت کے عنوان کو۔ امتحان ایسا لیا، اللہ نے بیٹا دیا، بڑی دیر بعد، بڑے عرصے کے بعد حکم دیا اس کو چومنا نہیں، چکنا نہیں، کھانا نہیں۔ اب میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمارے گھر کے اندر
14.5 سال کے بعد اللہ نے بیٹی عطا کی. میری اپنی نہیں ہے، میری بیٹی کی بیٹی ہے، تو وہ بھی اپنی ہے، لیکن وہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ جس کو امتحان میں سویا ہوتا ہوں تو وہ میری بچوں اٹھا کے نا وہ میرے بازو میں اس کو سلا دیتی ہے، پھر وہ تصویریں کھینچتی ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں سمجھ آ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے عرصے بعد اللہ نے کیا ہے اولاد دی تو پھر دل کے اندر خواہش چننے کی، پیار کرنے کی، لیکن اللہ نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل کو نہیں چننا. پھر دوسرا امتحان لے لیا کہ ایسا کرو اس اپنی بیوی کو بھی، اس بچے کو غیر عزیز زر، جہاں کھیتی نہ اگتی ہو، بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ. بڑا امتحان تھا یہ. سوچیے آج کی اس دنیا کے اندر اس وقت ہم سوچیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، تعمیل حکم. یہ تو آج ہم ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے مبارک طریقوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں. کوئی اگر کوئی دوست کو، بھائی کو، بزرگ اگر کوئی ہمیں اچھی بات کرتا ہے، تو اچھی بات بتلاتا ہے کہ یار یہ کرو یہ کرو، ہم اس کو کہتے ہیں اچھا یار کریں گے یار، علی بابا ٹائم پہ وہ بڑی لمبی زندگی کی. کبھی یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے کرنے کے لیے فوراً کو انشاءاللہ ضرور کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا. تو حضرت سیدنا ابراہیم پر یہ امتحان ہے کہ چھوڑا بولنا بھی نہیں ہے. خیر تفصیلی واقع چھوڑ کر آ گئے، کچھ کھجوریں، کچھ ستو، کچھ وغیرہ سامان تھا. اب وہاں جب چھوڑ کر آئے اکیلی حضرت ہاجرہ اور آپ کا بیٹا شیرخوار بیٹا ہے اسماعیل. اب بیابان جنگل ہے، سوچئے کیا منظر، کیا سما ہوگا. لیکن امتحان ہے، اس اللہ کی بندی کا بھی امتحان ہے، حضرت ابراہیم کا بھی امتحان ہے. اب وہ پانی ختم ہو گیا، وہ ستو ختم ہو گئے، شیرخوار بچہ ہے، ماں نے دودھ پلانا ہے. جب دودھ چھاتی میں نہیں ہے تو بچے کو کیا پلائے؟ بچہ بھی پیاس سے ہے، بھوک سے بلبلا رہا ہے. اب سیدہ ہاجرہ بیچاری بڑے پریشان دوڑتی ہیں، صفا کی پہاڑی سے دوڑتی ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں. جب اس پہاڑی میں پہنچی ہیں پھر پیچھے بچے کا خیال آ گیا، اوہ پیچھے سکتا ہے کوئی بھیڑیا، کوئی نہار، کوئی اس طرح کی کوئی جانور نہ آئے اس کو کھا جائے. پھر واپس بیچاری دوڑتی ہیں، پھر اس پہاڑی پر آتی ہیں، دیکھتی ہیں بچہ ٹھیک ہے. پھر بیچاری پھر دوڑتی ہیں، اس پہاڑی کی طرف جاتی ہیں کہ کوئی قافلہ کو جانے والا ہو، کسی نے پانی مانگ ہو دیکھوں. اس طرح 7 چکر لگے سیدہ ہاجرہ کے. جب 6 چکر میں وہاں پہنچی تو پیچھے کیا دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام آرام فرما ہے اور وہاں رو رہے تھے، تو وہاں دیکھا پرندوں کا غول. بات پرندوں کے غول کی تھی، کہاں سے کہاں میں چلا گیا. تو وہ پرندوں کا غول جب دیکھا تو پریشان ہو کے لگتا ہے بچہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. پھر واپس جب آئی تو کیا دیکھا، عجیب منظر، عجیب سما ہے. جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ گیا. آپ تشریف لائیں اور فوراً کے اپنے بچے کو پانی پلائیں. اور اس کے بعد اس جہاں پانی وہ بہہ رہا تھا، نکل رہا تھا، وہاں پر مٹی کا ایک بند بند، اور پھر یہ الفاظ ہے زم زم. عربی کے اندر زم کا معنی ہے رک جا، ٹھہر جا. اور وہ بند باندھا، پانی کو روک دیا، پانی نہ چلا گیا. ہے قربان جائیے، کیا یہ خوش قسمت پانی ہے. یہ وہ جس کو آب زمزم کہتے ہیں. ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جب حاجی جاتا ہے تو وہاں سے یہ پانی پیتے ہیں اور وہاں سے تبرک لے کر آتے ہیں پانی کا. اللہ کے نبی جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگی، پانی نکلا. اور پھر اسی پانی کے اندر ایک اور نبی جس کو امام الانبیاء، خاتم النبیین کہتے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ، جب آپ نے آب زمزم کا پانی پیا، آپ نے بچے ہوئے پانی کے اندر اپنا لعاب ڈالا اور پھر آپ نے اس کنویں کے اندر پانی. اور یہ پانی وہ پانی ہے جس کے بارے میں وہ غزالی لکھتے ہیں کہ اس پانی کا نام بتاؤ کہ جو پانی آسمان کے پانی سے بھی بہتر ہے، زمین کے پانی سے بہتر ہے، جنت کے پانی سے بہتر ہے. نہ وہ آسمان سے اترا ہے، نہ وہ کیا ہے جنت کا پانی ہے، لیکن اس کا مقام سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. وہ پانی ہے ایک تو آب زمزم ہے، لیکن ایک وہ پانی ہے جو زمین سے بھی نہیں نکلا، آسمان سے بھی نہیں اترا.
نہ زمین سے نکلا ہے نہ آسمان سے اترا ہے، لیکن اس پانی کا مقام اس آب زمزم سے جو حضرت سیدنا اسماعیل کی ایڑی گڑنے سے زمین سے نکلا، اس سے بھی افضل پانی ہے۔ وہ پانی کون سا پانی تھا؟ جو ہمارے پیارے پیغمبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے نکلا تھا۔ اس پانی کا مقام سارے پانیوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو افضل پانی ہے وہ آب زمزم کا پانی، اور یہ آب زمزم کے پانی کی خصوصیت ہے، آپ اس پانی کو بوتل میں رکھ دیں، جتنی پڑا رہے، مہینہ پڑا رہے، 2 مہینے پڑا رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا رنگ چینج ہوتا ہے نہ اس کی بو چینج ہوتی ہے۔ اور عام جتنا بھی بور والا پانی ہو، 500 فٹ والا بھی کنواں ہو، اس کو بوتل میں رکھ دو، 10 دن 15 دن گزریں گے، 20 دن گزریں گے، لیکن اس پانی کا کیا ہے، ذائقہ چینج ہو جائے۔ یہ نیسلے کا پانی جتنے بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کی میعاد ہوتی ہے، اتنی میعاد کے بعد یہ پانی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ لیکن دیکھو اللہ کا کرنا، دیکھو یہ آب زمزم کا پانی ایسا عظمت والا پانی ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، اور پھر ایک قبیلہ جس کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں، وہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی کی تلاش میں تھے، انہوں نے کہا وہ سیدہ حاضرہ سے اجازت مانگی کہ ہم جو ہے وہ پانی جو ہے اپنے قافلے والوں کو پلانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ میں کہا اجازت تو ہے، لیکن یہ پانی آپ کے قبضے میں نہیں، قبضے میرے رہے، آپ کا قبضہ نہیں ہوگا، پانی میرا ہوگا۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ پھر وہ قبیلہ جرہم وہاں پر جو ہے رہا ہے جی۔ اس کے بعد پھر یہ مکہ کی آبادی شروع ہوئی، پھر اسی طرح میدان میں نکلتے سنبھلتے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وہاں پر جو قوم وہاں پر جو آئی، جو وہاں پر رہی، اس قوم کو کیا کہتے تھے، وہ کون سی قوم تھی؟ اس قوم کو قوم مستعربہ کے نام سے، مستعربہ عربی میں کہتے ہیں جو دوسروں سے عربی زبان سیکھے، کیونکہ عرب کی جو اصل زبان سیکھنے والی جو قوم تھی، محدثین نے لکھا ہے وہ قوم ختم ہو چکی، وہ قوم نہیں تھی دوسری، اس کو بائدہ کہتے ہیں، اس قوم کو کیا بائدہ کہتے ہیں۔ دوسری قوم جس کو مستعربہ کہتے ہیں وہ یہی قوم تھی جو دوسروں سے عربی زبان سیکھی ہے، اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے زبان سیکھنے کے بعد وہ کیا ہے عرب کہلائے، اور اس وقت سے لے کر آج بھی وہ کیا ہے عرب کہلانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پر بھی گفتگو ہوگی کہ عربی زبان کی پسندگی اتنی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عرب کی زبان، عرب سے محبت کیا کرو، کیونکہ عربی زبان مجھ محمد عربی کو پسند ہے، میں خود بھی عربی ہوں، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے، اور قرآن جو ہے یہ بھی کہ عربی کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر سیرت سننے والا اور اس کو سمجھنے والا انشاءاللہ اگلے جمعہ سے تفصیل کے ساتھ اسی کو میدان میں نکلتے سنبھلتے آپ سے ان کا نسب نامہ بیان کریں گے، آپ کے دادا پر دادا جد امجد کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد جو قومیں وہاں پر قائم ہوئی رہی مکہ کے اندر اسی کا ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ میدان میں نکلتے سنبھلتے آپ سے ان کی پورے قوم کا تعارف، قریش کا، بنو ہاشم کا، پھر انشاءاللہ آپ کی ولادت پر سعادت کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کریں گے، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سیرت کو بیان کرنے میں، آپ کا بھی فائدہ ہو کچھ سیرت کو سننے کے اندر۔ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں لفاظی چلتی ہے بس وہ ٹھا پا کر کے ختم کر دیں، نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جس کو ہم پڑھیں، پتہ چلے ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت ہے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری تعارف ہونا چاہیے، پیچھے عرب کا تعارف ہونا چاہیے، جہاں پر آپ تشریف لائیں اس شہر کا ذکر، ابھی میں نے صرف اس شہر کا ذکر کیا ہے کہ جس شہر میں آپ تشریف لائیں اس کو مکہ کہتے ہیں، پہلے کیا تھا، پھر اس کے بعد شہر کیسے بنا، کتنی قومیں وہاں پر قائم ہوئی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب وہ کعبۃ اللہ بنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی، کعبہ کیسے بنا، پھر آگے میدان میں نکلیں گے کہ مکہ کے اندر شرک کیسے شروع ہوا، اس شرک کی ابتدا کس نے کی، بت کس کون سا آدمی تھا جو بت لے کر آیا تھا، کہاں سے لے کر آیا تھا، پھر یہ کہ اس کو مکہ مکرمہ جو بیت اللہ بنا، اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے کون آیا تھا، کیوں آیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ سارے واقعات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میدان میں نکلتے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تاریخ کی روشنی میں آپ سب کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔